ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے۔ قرآن میں ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، لیکن فرعون کو آسیہ جیسی نیک بیوی کیوں ملی؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک جنرل رول بتایا ہے کہ اٹ شوڈ بی، ہونا تو یہی چاہیے کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں ملیں اور برے مردوں کو بری بیویاں ملیں، یعنی کہ ایک زانی شخص ڈیزرو تو یہی کرتا ہے کہ اس کی شادی ایک زانیہ عورت سے کی جائے، اور ایک پاک عورت یہی ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کی شادی ایک پاک مرد سے کی جائے۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پاک عورت کو پاک مرد ہی ملے گا اور بری عورت کو برا مرد ہی ملے گا۔ دنیا میں اس چیز کی کمپلشن نہیں ہے، نیک عورت کو برا مرد بھی مل سکتا ہے اور ایک نیک مرد کو بری بیوی بھی مل سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت میں جو نیک عورتیں ہوں گی ان کو جنت میں نیک مرد ملیں گے اور نیک مردوں کو جنت میں نیک عورتیں ملیں گی۔ تو دونوں طرح سے آپ نے اس آیت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ پھر تو اس رشتے کو ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ اصل میں ہمارے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے ساتھ ماڈرن سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ سکے۔ یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے۔ جی بالکل۔ تو آپ سیدھی طرح کہیں نا کہ آپ کے بیٹے کو ایسی بیوی چاہیے جس کے حسن کو صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ دنیا کا ہر مرد دیکھے، جو بیوی کم اور کسی فیشن شو کی ماڈل زیادہ لگے۔ ان شارٹ، آپ کے بیٹے کو ایسی با حیا پردہ کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ بے حیا لڑکی چاہیے۔ تو میری بہن، یہ پردہ ہمیں ہماری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو یہ ایک پرپوزل کیا، اس طرح کے 1000 پرپوزل بھی آ جائیں تو ہم انہیں اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ بار بار گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا بار بار توبہ کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل، جتنی بار بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے بھی گناہ ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں، اپنی توبہ کی حفاظت کریں، نہ کہ یہ سوچ کر بار بار گناہ کرتے جائیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں پھر توبہ کروں گا وہ پھر معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جن سے گناہ ہو جاتے ہیں نادانی میں۔ تو جن سے نادانی میں گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جو کہ پوری پلاننگز کر کے گناہ کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ تو بس سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کریں۔ آپ ہی ایسی فرینڈز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو ہرٹ کریں اور آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو ان کی نظر میں۔ بالکل ختم کریں ایسے انسان۔ مطلب ہی تو ہے ہم جب ضرورت پڑتی ہے لمبے سجدے کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ بس میری یہ مشکل دور کر دے، لیکن جیسے ہی اللہ ہماری اس مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اس دینے والے کو بھول کر دوبارہ سے ٹھکرانے والی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بہت احسان فراموش ہیں ہم، احسان کرنے والے کو چھوڑ کر دھوکہ دینے والی اور دھتکار دینے والی دنیا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اللہ قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے اس طرح غافل ہو جاتا ہے جیسے ضرورت پڑنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو کوشش کریں کہ اس رحمان رب سے مطلب کا رشتہ نہ رکھیں، خوشیوں میں بھی آسانیوں میں بھی اسے ویسے ہی پکاریں جیسے ضرورتوں کے وقت پکارتے ہیں۔ تمہارے شوہر نے آج تک تمہیں دیا ہی کیا ہے، بس گزارا ہی کروا رہا ہے۔ وہ جو تمہارے ساتھ پڑتی تھی نا، اس کے شوہر نے دیکھو اسے کیسے رانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو روزانہ تمہیں کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اسے۔
یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر بساتی ہیں، اور یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کا گھر اجاڑتی بھی ہیں۔ اور بیوقوف ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو شوہر اور سسرال کی طرف سے اگر کانٹا بھی چبھے تو ماں کو بتائے بغیر نہیں رہتی، اور ظاہر ہے ماں تو پھر ماں ہے۔ میری بہن، اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ دوسروں سے ہر وقت اپنا کمپیریزن کرتی رہیں گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ اگر کسی کا شوہر اسے آپ کے شوہر سے اچھا رکھ بھی رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس لڑکی کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے شوہر میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ بالکل نہیں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ آپ میں بھی کئی خامیاں ہوں گی۔ تو میری بہن، خامیوں کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے آپ اپنے شوہر کی اچھائیوں پر فوکس کریں، اور ایٹ لیسٹ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں۔ وہی تو جس کو ٹائپنگ نہیں کرنی آتی وہ وائس کر کے سرچ کر رہا ہے کہ # فلاں کی لیک ویڈیو۔ بھئی اس کو تو جو گناہ ہونا ہے، آپ کیوں مفت میں جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم تو پھر اس کی پوری جاسوسی ایسے کریں گے کہ جیسے کل ہم نے عدالت میں اس کا کیس لڑنا ہے۔ تو سنیں جاسوسی کرنے والوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو۔ لیکن آج ہم لیک ویڈیوز دیکھ کر اسے شیئر کر کے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور خود کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو خدارا دوسروں کے عیبوں پر پردہ رکھنا سیکھیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ خود بتائیں، آپ کی بہن کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بہن سے کوئی بدتمیزی کریں یا اسے مارے پیٹے تو کیا کریں گے آپ ایسے انسان کے ساتھ؟ تو جس بیوی کو آپ گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، وہ کیا کسی کی بہن نہیں ہے؟ وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر کیوں ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے تو شہزادے ڈھونڈتے ہیں جو ان کو رانی بنا کر رکھیں، اور خود ہم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں؟ آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اپنی ہو یا کسی اور کی، خدارا اس کی عزت کرنا سیکھیں۔ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں کچھ نہیں دیا تم نے مجھے، تمہارے ساتھ تو ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے تو کبھی تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، آج ہم کیا کرتی ہیں؟ ذرا سی بات پر ہم تمام احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتی ہیں تو جس قدر ہو سکے شوہر کی ناشکری سے بچیں۔ کوئی نہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، پھپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، نہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ملا سکتا ہے۔ گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے اور آپ 20 سال کی ہیں، چاہے آپ 30 سال کی ہیں اور وہ 20 سال کا ہے۔ ایج ڈزنٹ میٹر۔ آپ کو بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ پھر بھی بہتر ہوگا اس سے کہ تم نامحرم کو ہاتھ لگاؤ۔ یعنی تمہارا نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ سر میں کیل لگ جانے سے بھی زیادہ تمہارے لیے تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، خدارا اسے سمجھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکیاں چند تعریفی جملوں کے عوض، چند روپوں کے گفٹس کے عوض خود کو کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔
اگر ان کی سیلف ریسپیکٹ ہو تو یہ خود کو اس طرح ڈی ویلیو کبھی بھی نہ کریں، خود کو اتنا حقیر نہ بنائیں کسی کے سامنے کہ وہ چند جملوں اور چند روپوں کے عوض جب چاہے ان کا استعمال کرے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلا جائے۔ جب آپ نے خود اپنی عزت نہیں کی، خود کو ویلیو نہیں دی، خود کو قیمتی نہیں سمجھا، ٹیشو پیپر